السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الرابع والثلاثون وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنفث ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو، سو کر کے اٹھے، تو اپنے ناک کو 3 مرتبہ صاف کرے۔ فَلْيَسْتَنْفِرْ ثَلَاثًا، 3 بار اپنے ناک کو جھاڑے، اس کی صفائی کرے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، اس لیے کہ شیطان اس کے ناک کے اوپر، اس کو اردو میں بانسا بولتے ہیں، ناک کے بانسے پہ شیطان رات گزارتا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک بہت ہی اہم بات کی رہنمائی فرمائی ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ شیطان کو تم اپنا دشمن سمجھو، اس لیے کہ شیطان نے، ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد لیا ہوا ہے، یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہر ممکن طریقے پہ انسانوں کو اس کے صحیح راستے سے روکنے کی اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو انسانوں کے اوپر مسلط کر رکھا ہے، یعنی اس کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ انسان کے اوپر مسلط ہو سکتا ہے، اور اس کے دل و دماغ کے اندر شیطان تصرف کر سکتا ہے اور اس کو غلط راستے پہ ڈالنے کی پوری کوشش کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیثیں کتب حدیث کے اندر آئی ہیں، ان پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کس حد تک قدرت دے رکھی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں جس طریقے سے خون دوڑتا ہے، خون جس طرح سے انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اسی طریقے سے شیطان انسان کے جسم، دل اور دماغ اور پورے جسم پہ اس کو تسلط حاصل ہے، اور اس کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں ایک شیطان سے بچنے اور اس کے تسلط سے بچنے کا ایک بہت ہی بہتر طریقہ بتایا گیا، اور وہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو، سو کر کے اٹھے۔ اب یہاں پہ اس حدیث میں منام کا لفظ آیا ہے، اور منام کے معنی آتے ہیں نیند کے، تو یہ لفظ مطلق ہے، اس لیے
اس کا اطلاق کسی بھی وقت کے نیند پہ ہوگا یا یہ رات کی نیند کے لیے خاص ہے، اس سلسلے میں علماء کی دو الگ الگ رائے ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ لفظ مطلق آیا ہے اس لیے آدمی جب بھی سو کر کے اٹھے، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، اس کو یہ عمل کرنا چاہیے شیطان کے اثرات سے نجات پانے کے لیے۔ نیند کی حالت میں شیطان انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے اور اس کے اثرات اس کے پورے جسم پہ ہوتے ہیں، اسی لیے آدمی جب سو کے اٹھتا ہے تو کسلان، سست ہوتا ہے، اس کا دماغ بوجھل ہوتا ہے اور اس کے یہ ناک اور کان وغیرہ بالکل بھاری ہوتے ہیں شیطانی اثرات کی وجہ سے۔ تو ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے سو کر کے جب اٹھے آدمی تو یہ عمل کرے۔ تو یہ نیند ہے، اس کا تعلق رات سے ہے یا دن سے ہے؟ ایک موقف تو یہ ہے کہ یہ عمومی نیند ہے اور یہ رات اور دن دونوں کو شامل ہے۔ دوسرا موقف، دوسری رائے بعض علماء کی یہ ہے کہ اس منام سے مراد، نیند سے مراد صرف رات کی نیند ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بطور استدلال کے اس حدیث کے اس جملے کو پیش کیا کہ اس میں آگے کہا گیا کہ یبیتو، ان الشیطان یبیتو، اور باتا یبیتو، یہ عربی کا جو لفظ ہے یہ اس نیند کے لیے آتا ہے جو رات کی نیند ہوتی ہے۔ بیتوتا، رات میں سونے اور رات گزارنے کی حالت میں جو نیند ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی رات میں سویا اور صبح میں اٹھا تو اس کو یہ عمل، ناک صاف کرنے کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ دو الگ الگ رائے ہیں۔ ان دونوں رائےوں میں پہلی رائے زیادہ قرین قیاس لگتی ہے کہ اس کا تعلق عام نیند سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو علت بتائی گئی ہے، علت جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کے ناک پہ رات گزارتا ہے یا سوتا ہے۔ تو اس علت کی بنیاد پہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو عموم پہ محمول کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات، اس حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنصر، بظاہر اس کا تعلق جو ہے نا عمومی حالت سے ہے، لیکن صحیح بخاری کے اندر یہی حدیث روایت کی گئی ہے، اس میں ایک اضافہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فليتوضأ فليستنصر، یعنی جب آدمی سو کر کے اٹھے اور وہ وضو کرنا چاہے تب یہ عمل کرے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے مسلم کی آپ کے سامنے، اس میں وضو کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے یہ بات آئی کہ رات میں اگر سو کر کے صبح میں آدمی اٹھے تو جب وضو کرنے کا ارادہ کرے، وضو کرنے کا اگر ارادہ کرے تب وہ ناک صاف کرے، اس طریقے سے جیسے اس میں بتایا گیا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ مطلق ہے، آدمی وضو کرے یا نہ کرے، اگر وضو کرتا ہے تو بہتر ہے اور اس کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر مان لیجئے کوئی شخص اٹھتا ہے سو کر کے اور وضو کرنا نہیں چاہتا، یا نماز کا وقت نہیں ہے، یا کوئی اور عذر ہے اس کے ساتھ، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، تو وضو نہ کرنے کی صورت میں بھی اگر اس کا ارادہ نہیں ہے وضو کرنے کا، پھر بھی وہ اس عمل کو کرے گا، اس حدیث کے مطابق جو یہاں پہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یہی راجح ہے کہ اس کو وضو سے جوڑنا
صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی جب سو کر کے اٹھتا ہے، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، تو شیطان کے اس عمل سے نجات پانے کے لیے اس کو اپنے ناک کی صفائی کرنی چاہیے، چاہے اس کا ارادہ وضو کرنے کا ہو یا نہ ہو۔ تیسری اہم بات جو اس حدیث میں کہی گئی کہ شیطان انسان کے بانسے پہ، ناک کا اوپر والا حصہ جو ہے اس کو خیشوم بولتے ہیں، اس پہ رات گزارتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا، اور شیطان کے رات گزارنے کا کیا معنی ہوا؟ ناک جو ہے ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور اس کا خاص طور سے اوپر والا جو حصہ ہے وہ تو بہت باریک ہے نا، تو اس پہ کیسے کوئی رات گزار سکتا ہے؟ یہ چیز عقلاً سمجھ میں آنے کی چیز نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو، اس مخلوق کو بہت سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور انہی اختیارات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مخلوق جو شکل اختیار کرنا چاہے وہ شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور یہ صلاحیت بھی دے رکھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پہ ایمان لانا چاہیے، اس لیے کہ اس کا تعلق غیبیات سے ہے، غیبی امور سے ہے، اور غیبی امور سے متعلق چیزوں پہ ایمان لانا ایمان بالغیب ہے، اور یہ ایک مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں نہ بتایا گیا ہے اور نہ ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اس کی کیفیتوں کے بارے میں زیادہ غور کریں یا اس کی تفتیش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان، ایک جن، قرین من الجن و قرین من الملائکہ، داہنے ہاتھ داہنے کندھے پہ فرشتہ اور بائیں پہ جن ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ کیا کبھی ہم نے اس کے بوجھ کو محسوس کیا اپنے کندھے پہ، یا کبھی ہمیں اس کا احساس ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اس پہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ شیطان اس جگہ پہ، ناک کے اس حصے پہ رات گزارتا ہے، اور کیسے گزارتا ہے اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ایک مومن کو، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والے انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو بات اس حدیث میں کہی گئی ہے وہ بات سچ ہے، اور ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، اس میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب سو جاتا ہے تو شیطان آتا ہے، وَيَعْقِدُ عَلَىٰ قَافِيَةِ رَأْسِهِ 3 عُقَدٍ، شیطان آتا ہے اور اس کے سر کے پیچھے والے حصے میں 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے۔ وَيَقْرَأُ عَلَىٰ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ نَوْمٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، ایک گرہ لگاتا ہے تو وہ ایک منتر پڑھتا ہے، شیطان جو ہے ایک منتر پڑھتا ہے کہ تمہاری رات لمبی ہو، تم خوب سو، آرام سے سوتے رہو۔ پھر دوسری گرہ لگاتا ہے اور پھر یہی منتر وہ پڑھتا ہے، پھونکتا ہے اس پہ، اور تیسری گرہ لگاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ الْإِنسان، وہ بندہ جب اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اور ذکر اللہ فانحلت عقدہ، اٹھنے کے بعد اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ انحلت عقدہ، اس کے بعد اٹھ کر کے اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ وَإِذَا صَلَّى
انحلت عقدہ، تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ اور اسی لیے جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے یا فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، آپ دیکھیں گے اور آپ پائیں گے کہ ایسا انسان ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، دماغی طور پہ خفیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، اور وہ اپنے کام کو پوری مستعدی کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ کرتا ہے۔ جو آدمی اس حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتا، دیر تک سوتا ہے یا سونے اٹھنے کے بعد وہ ناک کی صفائی نہیں کرتا، ناک میں پانی ڈال کر کے اس کو صاف نہیں کرتا، تو اس کے دل اور دماغ کا یہ حصہ اور ناک کا یہ حصہ بوجھل رہتا ہے، سست رہتا ہے، وہ کاہل رہتا ہے، اور دن کے بہت سارے حصے تک اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کی معنوی حیثیت بھی اور ظاہری حیثیت بھی بہت اہم ہے، اس لیے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، عمل کیسے کریں گے؟ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ فَلْيَسْتَنْصِرْ ثَلَاثًا، 3 بار استنصار کرنا ہے۔ اور استنصار کا معنی اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ الاستنصار هو اخراج الماء من الانف، لیکن جب استنصار مطلق استعمال ہوگا جیسے یہاں پہ ہے تو اس میں استنشاق داخل ہے۔ اس کے معنی میں استنشاق کا معنی ہوا یعنی پانی کو ناک کے اندر داخل کرنا، اور استنصار کے معنی اس پانی کو نکالنا۔ تو عمل یہ ہے کہ جب آپ بیدار ہوں نیند سے، تو چاہے آپ وضو کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اچھی بات ہے، وضو میں کر لیں، یا اگر وضو نہیں کرنا ہے تو یہ عمل ضرور کرے کہ 3 بار ناک میں پانی ڈال کر اندر تک پانی کو کھینچے اور ناک کو خوب زور سے صاف کرے۔ اس سے اولاً تو اس حدیث پہ عمل ہوگا جس کا ثواب ملے گا، اور دوسرے کہ جو گندگیاں، جو نجاستیں وہاں موجود ہیں، اور حسی طور پہ بھی اور معنوی طور پہ بھی، یہ آپ سمجھیں، وہاں جو نجاستیں ہیں حسی طور پہ بھی ہیں۔ آدمی جب سوتا ہے تو اس کی سانس چلتی رہتی ہے، اور اس سانس کے ذریعے گرد و غبار داخل ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں یہاں پہ جمع ہو جاتی ہیں ناک کے آخری حصے میں، تو اس کو صاف کرنے سے وہ چیزیں خارج ہو جائیں گی۔ اور معنوی اعتبار سے اس لیے کہ شیطان جب وہاں پہ ہوتا ہے اور رات گزارتا ہے، جیسا کہ ہمارے رسول نے اس کی صراحت کی ہے، تو اس کے ہونے کی وجہ سے بہت ساری معنوی چیزیں، گندگیاں وہاں پہ جمع ہوتی ہیں، وہ بھی اس سے صاف ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔